الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بچوں، آج جمعۃ المبارک کی محفل میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آج سورہ صافات سے فیض حاصل کریں، اور جو آیات کریمہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں ان کی تفسیر میں اور ان میں حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آپ بالکل متوجہ رہیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا فیض ملے گا. اور یونس علیہ السلام آپ کو پتہ ہے مشہور ہیں کہ آپ جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کیسے ہوا، یہ قرآن پاک سے فیض حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب کہ بھری کشتی کی طرف آپ نکل گئے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو کرہ ڈالا تو ڈکیلے میں ہوئے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر آپ کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے، قیامت تک. اگر وہ اللہ کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے تو آپ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے. سمجھ آ گئی؟ انہوں نے لکھا ہے حضرت ابن عباس اور وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، اس میں تاخیر ہوئی تو آپ ان سے چھپ کر نکل گئے اور آپ نے دریائی سفر کا قصد کیا. کشتی پر سوار ہوئے، دریا کے درمیان میں کشتی ٹھہر گئی اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی سبب ظاہر موجود نہ تھا. ملاحوں نے کہا اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی ہے؟ کرہ ڈالنے سے ظاہر ہو جائے گا. کرہ ڈالا گیا تو آپ ہی کے نام نکلا، تو آپ نے فرمایا میں ہی وہ غلام ہوں، اور آپ پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے کہ آپ نے جلدی کیوں کی، نکلنے میں آپ کو جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ پہلے ہی نکل آئے، اور آپ اپنے آپ کو کوسنے لگے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا، مچھلی کے پیٹ میں کثرت سے ذکر کرتے تھے، ذکر الہی، اور مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں. تو مچھلی کے پیٹ میں کتنی دیر رہے؟ 3 دن. جی، اسی روز نکال لیے گئے، یا پھر 3 روز، یا 7 روز، یا 40 روز کے بعد؟ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے آپ؟ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر کدو کا پیڑ اگایا. کس لیے؟ سایہ کرنے کے لیے اور مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا ایسے کر کے.
ٹھیک ہے، اور سیدھا کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ آرام فرماتے تھے، اور بحکم الہی روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن حضرت کے دہن مبارک میں دے کر آپ کو صبح و شام دودھ پلا جاتی، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد مبارک یعنی کھال مضبوط ہوئی اور اپنے موقع سے بال جمے اور جسم میں توانائی آئی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے آپ کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا، آپ کو پیغامبر بنا کے بھیجا، او یزیدون بلکہ زیادہ، فآمنوا تو وہ آپ پر ایمان لے آئے، فمتعناہم الی حین تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قوم جب ان کو پتہ چلا کہ عذاب آنے لگا ہے تو یہ ساری قوم جو ہے وہ گھٹنوں پہ آثار دیکھ کر گھٹنوں کے بل گر گئی اور توبہ کرنے لگے، آپ کو ڈھونڈنے لگے اور توبہ و استغفار کی انہوں نے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ میرے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔